السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ اگر معاشی حوالے سے ہم بات کریں تو جناب کیا لاہے عمل اب تک اس حکومت نے بنایا ہے، تو پتہ چلتا ہے جناب کوئی خاص اب تک ایسا لاہے عمل نہیں ہے جو ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا ہو، جس پہ چل کر لگتا یہ ہو کہ آگے جا کر معیشت بہت بہتر ہو جائے گی۔ بلکہ اس پر ظاہر ہے معاشی مسائل نمٹنے کے لیے چونکہ حکومت کی کوئی تیاری نظر فی الحال نہیں آ رہی، اسی لیے ریونیو میں 610 ارب روپے کا جو شارٹ فال تھا اسے پورا کرنے کے لیے پیٹرول پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور لیوی بڑھائے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام پر براہ راست بوجھ پڑ رہا ہے۔ اس پر ظاہر ہے حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اپوزیشن اگر بات کروں تو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف، اور وہ بھی ظاہر ہے اس طرح اب ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب ان کی حکومت تھی تو باقی جو سیاسی جماعتیں پاکستان میں وہ مہنگائی کے خلاف مہنگائی مارچ بھی کیا کرتی تھی، ٹرین مارچ ہوا کرتے تھے جناب، لیکن پی ٹی آئی یہ کچھ نہیں کر رہی یا نہیں کر پا رہی یا کرنے نہیں دیا جا رہا، یہ ایک الگ سوال ہے، اس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ بڑا اہم چیز ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ ابنائے حرمت سے کشیدگی برقرار ہے، تیل کی عالمی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں اور $106 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں، اور خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید پیٹرول میں جو 26-27 روپے بڑھائے ہیں مزید ایسا ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بات جا سکتی ہے۔ جبکہ حکومت نے نیپرا سے جو سولر صارفین کے لیے لائسنس اور فیس کی شرط تھی وہ واپس لینے کی درخواست بھی حکومت نے کر دی ہے نیپرا سے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جمال احمد صاحب موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے، لیکن فردوس سمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ جمال صاحب کیا کہیں گے، یہ معاشی پالیسی کی اگر بات کروں پورے ملک میں ظاہر ہے اگر ہم بات کریں معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اس حکومت کو بھی اور پچھلی حکومتوں کو بھی جانا پڑا، لیکن چھٹکارا ممکن نہیں نظر آ رہا، بلکہ یہاں تک اب تو تاجر کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب معیشت اگر آئی ایم ایف نے چلانی ہے تو ہمیں بتا دیا جائے۔ کیا کہیں گے آپ کہ عوامی ایشوز پر کب ہم سب اکٹھے ہوں گے؟ بہت یہ شکریہ سوال کیسے؟ جی جمال احمد بہت صاحب، شکریہ اس کے بعد آپ سے نقوی صاحب، جمال احمد صاحب جواب دے دیں پہلے اس کا۔ جی جمال صاحب، اچھا ان کی آواز میرے خیال نہیں آ پا رہی۔ اچھا فردوس نقوی صاحب، جناب سر آپ کو کوئی لگ رہا ہے معاشی حوالے سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کوئی تیاری وغیرہ؟ لیکن جو میں نے کہا کہ آپ کے دور حکومت میں تو فضل الرحمان صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، سب نے مہنگائی مارچ کیے تھے، کوئی ٹرین مارچ کر رہا تھا، کوئی بائی سڑک پہنچ رہا تھا اسلام آباد۔ آپ لوگ سر عوامی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، اس پر متحرک نظر نہیں آ رہے، کوئی آپ نے کوئی اس پر احتجاج نہیں کیا، کوئی مارچ نہیں کیا؟ سرور صاحب، آپ نے جو جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ جو عوامل ہیں وہ بھی آپ نے ذکر کر دیا ہے۔ کوئی بھی جماعت جو اپوزیشن میں ہوگی وہ یہ کام کیوں نہیں کرے گی؟ یوں سوچئے تو اس کا مطلب یہ وہ کرنے نہیں ہے دیا جا رہا، ورنہ ہمارا تو کام ہی یہ کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ہر کوشش کی جائے۔ اس حکومت نے ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ جس میں انہوں نے سیکھ لیا کہ 2 دن کے اندر ایک جماعت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ ٹی ایل پی جیسی جماعت جو کہ ووٹوں کے لحاظ سے پاکستان میں تیسرے نمبر پہ آئی تھی، وہ 2 دن میں ختم ہو گئی۔ آج اس کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ زندہ ہے مر گئی۔ کوئی سانحہ مرید کے کہیں، واقعہ مرید کے کہیں، جو بھی کہیں، 14 اکتوبر کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اگر کہیں اٹھایا جائے گا تو وہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس لیے ایسے ماحول کے اندر آپ کے پاس ایک نقطہ ہے، ہم اخباری بیانات دیتے ہیں، ہم میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں تو میڈیا کے اوپر چینلز چلا نہیں سکتے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے صرف ان لوگوں کو وہ لے کے آتے ہیں جو انہوں نے کسی قسم کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کی تنقید نہیں کریں گے۔ ورنہ میرے جیسے حضرات کو جو ہے، کیونکہ پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، سب کچھ ہوں، 2-4 چینل ہی لیتے ہیں جس کے اندر ایک اور سچ بولنے والا قادر مندوخیل میرے ساتھ اڑک جاتا ہے، جو تھے کہ ہمارے چینل کامن ہوتے ہیں کہ آج یہ میرا ان کے ساتھ دوسرا پروگرام ہے، ہر شام کو میں 2-3 پروگرام میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، باقی لیتے نہیں۔ لگتا ہے یہ بھی اسی طریقے سے ناپسندیدہ اشخاص ہیں پی 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 کے اس کے پلیٹ فارم میں سے۔ اب تو پی 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 بھی عطاب میں آ رہی ہے تو ان کے حالات بھی اور خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا تو میں یہ سر بات بالکل صحیح، یہ خبر ملی ہے سر آپ کو کہ پی پی عطاب میں آ رہی ہے؟
سر عقل مند کے لیے جو ہے نشان نوشتہ دیوار پڑھنا ہماری صدر عادت ماشاء ہے۔ اللہ آصف علی زرداری صاحب گئے ہوئے ہیں چائنا، ان کا سینٹ چیئرمین بھی ان کا ہے، مزے کر رہے ہیں سر سندھ حکومت ماشاء اللہ 18 سال سے۔ دیکھیں جو زرداری صاحب کے کمالات ہیں حکومتیں بنوانے میں، توڑوانے میں، جنگیں لڑنے میں، he is not called the fox of Pakistani politics just like that. He has a proven track record. Some will treat it as a praise, other will treat it as a discredit. ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے، جب ایک صدر پاکستان جائے اور اس کی جی پنگ سے ملاقات نہ ہو 5 دن کے دورے میں، اور شیڈیول بھی نہ ہو، اور ہماری دوستی جو ہے وہ آسمان تک چھوتی ہو اور سمندروں کی گہرائی تک جاتی ہو اور مضبوطی جو ہے لوہے والی ہو، تو یہ بات میری سمجھ سے کچھ باہر ہے۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہو اور ہمارا ایک نوجوان شخص جو کہ پچھلی دفعہ فورن منسٹر کے فرائض انجام سر یہ کر رہا تو تھا، دیکھیے نا، زرداری صاحب کیا جائے؟ کو چائنا بھیج دیا، پہلے دور ہوا مذاکرات کا تو ٹنڈا لیار بٹھا دیا تھا، اس طرح کی باتیں لوگ تو کر رہے ہیں، آپ بھی ظاہر تنقید کر رہے ہیں، مندوقل صاحب میں سن رہے ہیں۔ تنقید نہیں کر رہا، میں وہ آپ کو نشانوں کی نشانی دے رہا ہوں جس سے اندیہ لیا جاتا ہے۔ چلے میں پوچھ لوں نا اب قادر ہمارے مندوقل صاحب، لیے چونکہ اب ایک آخر میں جی جی یہ تو لے لیجیے گا جو بات آپ نے اسٹریٹجی، دیکھیے میرے پاس 2 چیزیں ہیں، میں اخبارات میں، پریس ریلیز میں، سوشل میڈیا میں تو آپ کو کرتے ہوئے یہ سارے بیانات مل جائیں گے میرے، آپ جس موضوع پہ کہیں گے۔ تیل کی مہنگائی کے اوپر میں آپ کو روز کا اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں، بالکل اسٹیٹسٹکس دے سکتا ہوں۔ اب عوام کو ہم ایجوکیٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ لاوا پھٹے گا، اور جس دن یہ لاوا پھٹے گا وہ پھر قابو میں نہیں رہے گا۔ یہ بار بار ہم حکومت کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ لاوا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی پھٹے گا، پھر اس کو دھارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اسے کہ عوام ٹھیک ہے۔ تنگ آ گئے۔ یہ آپ کو عوام سر کسی پہ آپ کو لگ بھروسہ رہا ہے، نہیں لیکن حکومت تو بہرحال کہتی ہے چین ہی چین لکھتا ہے راوی ان نہیں کے جب لیے۔ وہ تو حکومت کو لگ رہا ہے، اور میں حکومت میں بھی خاص طور پہ وہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کو ایک صرف بات کہتا ہوں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں ذرا مندوقل صاحب سے پوچھ لوں، اگر مندوقل صاحب فوج کی کے آپ سے ساتھ آپ کے ہوتی ہے عوام نہیں مختلف کھڑیں چینلز گے پر۔ تو فوج بھی طاقتور نہیں رہتی۔ جی جی قادر مندوقل صاحب، سر یہ بات شروع ہوئی تھی مہنگائی سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مہنگائی مارچ کیا، فضل الرحمان صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، 150 پیٹرول تھا تو کیا سے کیا ہو گیا تھا، اب تو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں چلی گئی یہ بھائی ان بات۔ سے پوچھے گا 12 روپے پہ تو نکل آئے تھے بلاول، اب 150 روپے کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی سمجھا دیں ہمیں کہ اس کے جی جی پیچھے جی کیا جی فلسفہ۔ جی مندوقل صاحب۔ علی سرور صاحب، پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، اور بلکہ نقوی صاحب نے تو اپنی پارٹی کے جو ٹی وی چینل پہ آتا ہے اور باقاعدہ ان کو جو کہتا ہے نا اے بی سی سرٹیفائڈ، تو وہ اے بی سی سرٹیفائڈ ہے جب بھی تو چینل پہ آتا ہے، خود ہی انہوں نے بتا دی اپنی پارٹی کے لوگوں کا۔ اور اچھا باقی رہ گیا میری بات، میں اے بی سی سرٹیفائڈ نہیں ہوں بلکہ ایکس وائی زیڈ بھی سرٹیفائڈ ہوں، کیونکہ میں ایک دن میں 12 چینل پہ بھی آیا ہوں، تو میں پسندیدہ گیسٹ ہوں ٹی وی چینل کا، 12 چینل پہ بھی آیا ہوں، کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس پہ میں نہیں آتا ہوں، تو پہلے تھوڑا سا یہ فرق دیکھ لیں۔ ظاہر آپ تو حکومت میں ہیں، ظاہر ہے۔ باقی میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے پیٹرول کی بات کی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ جو موجودہ حالات دیکھ لے اور اس حالات کے مطابق جو پیٹرول کی حالات ہے، میں کہتا ہوں حکومت کو نہیں بڑھانا چاہیے، حکومت صرف اپنی جیبیں بھر رہی ہے، اور اس پہ میری پارٹی کی وضاحت آ چکی ہے، اس کی جو ہے نا مخالفت آ چکی ہے اسمبلی کے فلور پہ، میڈیا کے سامنے، اور پارٹی کے پریس ریلیز میں پارٹی کے ترجمانوں کا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے۔ میں تو بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ کہا کہ ابھی تو مذاکرات چل رہی ہے، کیا موت پڑ گئی حکومت کو جنہوں نے 26 روپے بڑھائے، اور ابھی جب مذاکرات مزید لیٹ ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 1000 تک پہنچائیں گے، کیونکہ حکومت کا اور کوئی سورس آف انکم تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں عوام کو لوٹنا روشنی پہ بھی یہ ٹیکس لگا رہا ہے، سورج کی روشنی پہ بھی یہ ٹیکس لگا رہا ہے، جس سے عام لوگوں نے، کسی نے 1 پلیٹ خریدا، کسی نے 10 پلیٹ خریدے سولر کا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور پھر بات یہ ہوتا نا، اگر میں یہ ساری چیزیں کر دوں، بات کر لوں کہ پیسے کمی ہے، پیسے کی کمی بھی نہیں ہے۔ آپ پنجاب کا دیکھ رہے ہیں، موٹر وے پہ موٹر وے کے نخرے چل رہے ہیں،
آپ وہاں دیکھ لیں اربوں خربوں روپے کے وہاں تو جو نا اشتہارات پبلک ٹرانسپورٹ میں کرایہ بھی فری کر دیا انہوں نے ABC سرٹیفائڈ چینل نقوی صاحب کی طرح ABC سرٹیفائڈ چینل پہ باقاعدہ اربوں روپے کے اشتہارات بھی جا رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں لیکن مندوخیل صاحب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال تو یہ تھا نا شروع میں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل صحیح بات ہے, نہیں ہونا چاہیے, عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کی پارٹی آواز اٹھا رہی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں صرف آواز سے اٹھائیں گے یا جس طرح پہلے کراچی سے اسلام آباد گئے تھے مارچ کرتے ہوئے مہنگائی کے خلاف کہ جی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے, وہ مارچ نظر نہیں آ رہا, صرف آواز ہی اٹھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پر. میرا خیال میں جلد اس کے اوپر بھی آپ کو ایک خبر مل جائے گی کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی زیادہ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے پارٹی. اس کے اوپر بھی ضرور ایک لائے عمل کریں گے کیونکہ بول بول کے تو ہم تھک گئے. پتہ نہیں ان کے کان میں کون سی روئی ٹھوکی ہوئی کسی نے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. عوام بڑی بری حالت میں آپ دیکھ رہے, عالمی رپورٹ بتا رہے کہ صدی کا 140 سال کی سخت ترین گرمی آئی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ موت تو پڑی ہے وابڈا اور کے الیکٹرک پہ, جب سردیوں کے موسم میں بھی یہ لوڈ شیڈنگ کرتے تھے, پھر گرمیوں کے موسم میں پھر ٹیکسز وغیرہ سارے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ظاہر یہ ساری چیزیں تو دیکھیں آئی پی پیز والا جو بات کی تھی نا, آئی پی پیز کس کے ہیں وہ سب جانتے ہیں. میں ذرا جمال صاحب سے ہی پوچھ لوں کیونکہ وہ بھی حکومت میں شامل ہیں, آپ تو حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن سہارا دیا ہوا ہے. جمال صاحب عوامی ایشوز پر MQM پاکستان بھی سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی. وہ سارا کچھ جو سڑکوں میں نکلتے تھے سارے خان صاحب کے دور میں شوق پورے کر لیے سب نے. نہیں بہت شکریہ اپنا علی سرور بھائی. بات یہ ہے کہ عوام کیا نہیں گیا, عوام تو پہلے ہی پیس گئی ہے. بیچارے پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, بچے اسکول تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. کیا کریں گے بیچارے, کہاں نکلیں گے, اور کون سی سنائی ہے. اس سے پہلے بھی ماضی میں کتنی دفعہ لوگ روڈوں پہ نکلے. کیا ہے دیکھیں, جب تک اکثریت میں تعداد لاکھوں میں تعداد جب تک نہیں, جب تک معاشرہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا اور ملک بھی صحیح نہیں ہوگا. تو لاکھوں لوگ تو ہیں نا آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی, نکالیں سڑکوں پہ, لائیں تاکہ عوام پہ کچھ حکومت پہ دیکھیں ابھی جو دباؤ ہو. صورتحال ہے, جو افراتفری کی صورتحال ہے, معاشی صورتحال اتنی خراب ہے, پیٹرول مہنگا ہے, لوگ بیچارے ایسے ہی پریشان ہیں. کہاں لوگ نکلنے کو تیار ہے. بات یہ ہے کہ کیا حکومت سی اچھا لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے یا آپ لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں ہم تو نکلنے کو تیار ہے, ہمیں پتہ ہے. تو کوئی کال دیں, پتہ چل جائے گا عوام نکلتی ہے نہیں نکلتی. عوام نکلنا چاہتی ہے مگر ایک سوال لوگ ان کے پیچھے نکلنے کو تیار نہیں ہے, بس اتنا سمجھ. یہ تو میں پوچھ رہا ہوں جمال صاحب سے کہ بھائی ان کے پیچھے نہیں نکل رہے یا ویسے ہی لوگ اس حد تک. بات سنیں, جماعت اسلامی اکثر نکلتی ہے تو کیا کر لیا اس نے. جماعت اسلامی نے اکثر بیشتر نکلتی رہی نا, کیا حاصل کر لیا. کون سے انہوں نے بجلی کے بلوں میں یونٹ پہ کمی کر دی, کب سے نکل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یار یہ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت جو چلا رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یا عوام کی ذمہ داری ہے. حکومت کو چاہیے نا فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو. یہ کیا مطلب جو احتجاج کریں گے. تو آپ کے دو وفاقی وزیر ہیں تو صحیح, ان سے انہوں نے پوچھا ہوگا نا حکومت سے کہ بھائی جناب کیا ہو رہا ہے یہ, ہم جاتے ہیں عوام میں, ہمارے تو ہم سے بڑے سوال ہوتے ہیں. ساری بات ہے, ہمارے دو وفاقی وزیر ہیں بھائی, باقی وہ سیٹیں اتنی اچھی نہیں. باقی جو وزراء ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. سندھ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے اور وزیر اعظم کی ذمہ داری زیادہ ہے. بھائی ہمارے پہ دو سیٹوں پہ کیا ذمہ تو آپ داری تو سندھ حکومت کے خلاف بھی نہیں نکل رہے سڑکوں پر, یہاں کیا مسئلہ ہے؟ سڑکوں پہ احتجاج اب کرنا ہوگا کریں گے, مگر ابھی سڑکوں پہ احتجاج کر کے کریں گے کیا. بحث لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. چلیں جی, یہ تو اب ٹھیک ہے جی, حکومت میں شامل جماعتوں نے تو صاف کہہ دیا ہے بھائی باہر نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فردوس نقوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نکلنے نہیں دیا جا رہا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی مجبوریاں, آپ یا تو مجبوریاں بتا دیں تاکہ. آپ دیکھیے سندھ کے اندر 431 لوگ اریسٹ کیے گئے تھے 7 فروری کے لیے نکلنے کے لیے. پنجاب کے اندر بار بار سیکشن 144 رینیو کیا جا رہا ہے. ہمارا یوم تحسیس تھا, ایک فنکشن کو ہونے نہیں دیا لوکل تھانوں نے. جمہوریت ہے اس ملک میں اور یہ پیپلز پارٹی کی جگہ ہے. میں قادر مندوخیل صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ چلیے مجھے یہ نمائندے بیٹھے, مجھے ایک اجازت دلوا دیں. جدھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ادھر تم ایک جو ہے کارنر میٹنگ ورکرز کنونشن کر لو, کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سر, قادر مندوخیل صاحب جواب دے دیں گے اس بات کا. آپ کریں جہاں کرنا چاہتے ہیں, عوام کو تو ظاہر ہے اجازت ہے نا احتجاج کی. تو ایک میں مجھے مکمل کرنے دے. ایک اجازت دی تھی کہ سہیل آفریدی آ رہے ہیں, ہم ویلکم کریں گے. ایئرپورٹ سے لے کے شہر تک کا دیکھ لیجئے کہ اسی دن شام کو باغ جناح کے اوپر جو ہے انہوں نے جلسے کی پرمیشن واپس لے لی. پہلے کہا دیں گے اور اس کے بعد واپس لے لی. کیوں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ چل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کس جگہ پہ دے رہے ہیں, کتنے لوگ
75,000 वर्कर जिस पार्टी के केसेस को भुगत रहे हो, जिसके पंजाब की पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, इजाज चौधरी, आलिया हमजा। अरे भाई ऐसे तो एमकेएम के भी बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हुए, एमकेएम के लोग भी काफी बंद हुए। फिर तो वो कह रहे हैं एमकेएम के तो फिर इस तरह तो बहुत सारे गायब हैं, आज तक पता नहीं कहाँ चले गए। जितना भाईजान इतना ऑपरेशन जितना एमकेएम में चला, किसी पार्टी पे अल्लाह ना करे चले, इतना ऑपरेशन चला, ये कोई बात करने की थोड़ी है। 4 साल इक़्तिदार में तो वजीर आजम साहब रहे ने क्या कर लिया वहाँ, एक दिन तो कराची में रुके नहीं, कौन से मसले हल कर रहे हैं इनके तहत में, कौन से एमएनए कौन सा मसला हल कर लिया, कुछ नहीं होना भाई, ऐसी बातें हैं बस। जो हमने कोविड में किया, देखिए मैं आपके उसको ऊपर बोला नहीं, जमाल भाई बोले आप बोले। लेकिन वो अपना दुख तो बयान कर रहे हैं, करेंगे ना नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो तो हुआ ही नहीं पाकिस्तान किसी के साथ। वो कहना चाहे कह, लेकिन अगर आप मुझे बीच में डिस्टर्ब करेंगे बोले तो मेरे पास बोले मैंने देखा है, आप मेरे इत्तेहादी रहे, ये भी याद रखिए। सर ये नफीस लोग हैं, इनको क्या कहेंगे आप? हमें पता है कि आपने कराची के अवाम का कितनी दफा सौदेबाजी की है नौकरियों के लिए और नोटों के लिए। जमाल साहब ये बात भी तो फिर इल्जाम तो है ना ये भी आपके ऊपर। मगर नोटें अगर दी हैं तो कहाँ पे है, तो उसका 50% हमें दे दें, 50% ये खुद रख लें, अगर नोटें मिली हैं तो। आपकी लीडरशिप कौन है, किधर के बाबर गौरी? अब सुनना चाहोगे तो मैं सुनाऊंगा। अरे भाई आप क्या भी बड़े गौरी बड़े में भाईजान, अब अपने गिरबान में झाके हमारी तरफ ना देखे, हम जितना हिस्सा डाल सकते कर रहे हैं, जितना कोशिश कर सकते कर रहे हैं। मेरे पास बेतहाशा मिसालें छोड़ दे, इसीलिए कहा था कि अपनी बारी पे बोल लेता जो बोलना है। सर सबसे ज्यादा तो आप ही बोल रहे, जब से मैं सुना आप ही बोल रहे हैं, मैं तो खाली बिली आया हूँ। नहीं आप हुकूमत में है ना जमाल साहब, तो आप अपोजिशन की सुने ना यार, आप सुन नहीं रहे। चले अपोजिशन बोले मंडी के बोले। पहले इनको 5 मिनट दीजिए कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, आप बोले। नहीं उन्होंने तो इल्जामात लगा दिया, आप बोले नकवी साहब। नहीं अगर वो समझते हैं कि मुझे बोलने आप ज्यादा दे रहे हैं, नहीं उनको अपने कारकुनान का दुख भी है ना, वो जो गायब हैं वो कह रहे हैं यार देखें गायब भी हम तो। मुझे मेरा बयानिया वो अपने कारकुनान का दुख लेते हैं, वो तो अपने कारकुनों को खुद मरवा देते हैं, हम तो ये काम नहीं करते रहे ना। ये जमाल साहब ये भी आपने तो जो फौजी हमला पे हमला किया आपने भी तो कारकुनों जिम्मेदार को मरवा दिया। से मेरी कोई कोशिश नहीं है, पुलिस हमले किया, लेकिन हम तो इस बात का ख्याल रखते हैं, जब वो बोलते हैं मैं खामोशी से सुनता हूँ, जब मेरी बारी होती है वो दुनिया में कभी नहीं होता। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम से, मैं जमाल के साथ नहीं आप क्या आप बात करें, ये गलत है जमाल साहब, आप भी मंदोखिल साहब भी हुकूमत में है तो उसका दबा लेंगे यार, ये क्या बात है? ये बंद है तो इन्हीं की वजह से तो बंद है वो। क्या फन है ये इनके पास? हेलो जी चलो अच्छा नकवी साहब फिर मंदोखिल साहब तो पूछ लूँ ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी ये सारी बातें इजाज़त अगर सिंध गवर्नमेंट ही दे दे तो आप तो जाहिर है आवाम के साथ खड़े होने को आज भी तैयार है। मंदोखिल साहब एक इजाज़त दी भी थी, फिर वापस भी ले ली, और आपके हालात भी शायद इसी तरह के हैं। यार अली सरवर भाई मुझे तो इजाज़त दें, मैं एक जगह कहीं प्रोग्राम में आया हूँ, इसका तो जवाब दे दें जो बात कर रहे हैं हम। अली भाई मैं किसी जगह पे आया हूँ, अगर मेरा 10 मिनट खत्म हो गया तो बता दें मुझे, मैं किसी जगह नहीं आवाज़ असल में उनकी नहीं आई मुझे, मैं इसलिए मैंने चले आप नहीं मैं चाह रहा हूँ मुझे इजाज़त दे दें, इनसे बुलवा लें, मैं किसी और टाइम आपके शो में आ जाऊँगा, मैं कहीं आया हूँ तो डिस्टर्ब भी हो रहा मैं भी। अच्छा चलें ठीक है जी नकवी सख्त हो गया मामला इनके लिए। नहीं जाहिर है आप देखिए ना, अब आपने अटैक कर दिया उनके तमाम जख्मों पर, तो वो कह रहे हैं हमारे तो बहुत सारे लोग गायब भी हुए थे और जितना हमारे साथ हुआ इतना किसी के साथ हुआ नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी फिर भी तनकीद कर दी। मंदोखिल साहब सच सुनना ही नहीं सुन पा रहे शायद हमें। जी अब आ गया नेट। जी मंदोखिल साहब सर सवाल रिपीट करें प्लीज, नेट का इशू तो नहीं आ रहा था। जी ये मसला ये है कि नकवी साहब ने जो फरमाया कि जनाब हमें तो इजाज़त ना वफाक दे रहा है ना सिंध, यहाँ बात करना चाहते हैं हम, एहतजाज करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, सिंध हुकूमत को भी मसला है वो हमें इजाज़त नहीं देती, आपको भी सर किसी ने मना किया हुआ है या कोई और मसला है आप लोगों के साथ? मेरे ख्याल में नकवी साहब वो इंतहाई सच्चे आदमी है पीटीआई में, और ये सच बताएंगे। मेरे सवाल सामने रख लें। आपको याद है इनका तर्जुमान मेरे साथ किसी चैनल पे था, पहली मरतबा ने अनाउंस किया था शफीजान साहब ने, मैंने पार्टी से पूछे बगैर
کیونکہ مجھے پتا تھا پارٹی کی پالیسی کیا ہے. میں نے کہا آپ آئیے, آپ کو اجرک کو ٹوپی پہنائیں گے, آپ کو اچھے سے ہوٹل میں 20-25 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور آپ کو کھلی آزادی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر لائن جی ہم نے دیکھا, پھر آپ نے ٹوپی پہنا دی. بالکل استقبال کرنے کے لیے. پھر 4 کروڑ آبادی والے شہر کراچی میں, 1 کروڑ حیدرآباد میں, یہ پچاس گاڑیوں کے ساتھ جو ان کے کاروبار. پھر آخری رات علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ شام ہو گئی ہے, کل جلسہ ہے تو ابھی ہمارے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے. تو ناصر شاہ صاحب نے ایئر وائی پہ وسیم بادامی کے شو میں یا لائیو شو میں انہیں کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں نا, آپ کو ہم دیتے ہیں, گاڑیاں بھی دیتے ہیں, آپ کو ٹینٹ والا بھی دیتے ہیں, آپ کو ساری چیزیں آپ کو کر کے دیتے ہیں. مگر اس کے باوجود وہ میرے حلقے جہاں ایک خیبر چوک کے لگتا ہے, ٹھیلے والے کڑے, وہاں ایک گاڑی بھی جاتے ہیں تو چوک جام ہو جاتا ہے. وہاں گئے, کراچی کے کونے کونے تک گئے. جب رات 12 بجے یہ وہ جلسہ گاہ پہ پہنچے, وہاں پہ نہ ان کی لائٹ تھا, نہ ان کا گاڑی تھا, نہ ان کی کرسی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے بھائی ہمارا قصور تو نہیں ہے, ہم نے تو ان کو چانس دی. ہاں پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, آپ کمپیئر کر دیں نقوی صاحب کے, پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا یقیناً غلط ہوا, لیکن سندھ نے تو اجرک ٹوپی پروٹوکول دی ان کو, تو اس کے بعد ٹینٹ اور کرسیوں کی آفر کی ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتا دیں نقوی صاحب کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, کہ یا یہ سب کچھ اجازت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہم نے آفر کی, اس کے باوجود وہ نہیں آفر کر رہے. یہ بات یہاں تک بات صحیح ہے آپ کی, آفر آپ نے کی, لیکن ہزاروں لوگ ان کے جلسے کے لیے پہنچے تو صحیح نا. آخری بات علی سرور, میں یہ کہوں گا کہ علیم عادل شیخ صاحب کو بیان موجود ہے, اس نے بولا ہم جلسہ کرنے تھوڑی آتے ہیں, ہم تو صرف ایک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آتے ہیں. تو میرے بھائی بتا دو پھر اور اجازت کیسی ہوتی ہے؟ نہیں اب دوبارہ بھی اگر کرنا چاہیں تو یہ تمام آفر اب بھی موجود ہیں. یار کو روز تو کوئی شادی میں تو نہیں آتا ہے کہ آپ دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیں, پہلے ہی ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, دوبارہ ناکام ہو گئے تو کیا منہ دکھائیں گے عوام کو؟ تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا, آپ کو تو فائدہ ہو جائے گا عوام, اگر عوام ریجیکٹ کرتی ہے تو. نہیں, اب روز جمعہ تو نہیں ہوتا ہے نا علی سرور, آپ بھی لڑانے والی باتیں کریں, روز جمعہ تو نہیں ہوتا ہے. روز کہاں مانگنے کی اجازت ہے, ہمارے کلچر بھائی اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ روز احتجاج کر سکتی ہے. انہوں نے اس کلچر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اجرک ٹوپی واپس کر دی ہے. ابھی آپ پھر دوبارہ پھر کس منہ سے ہم اس کا استقبال کریں گے؟ آج بھی بتا دے کہ انہوں نے جو ہمارے کلچر عزت ہے, کسی کو ہم نے اجرک ٹوپی پہنا ہے, انہیں جا کے واپس کر دیا ہمیں. اور ٹوپی اور اجرک جو ہے وہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے سرکاری پیسوں سے تو نہیں لی ہوگی نا, جیب خاص سے لی ہوگی, یہ تو غلط ہے پھر. بھائی علی سروار محبت میں دی ہے, سرکاری سروس سے کون بے ضمیر آدمی اس کو خرید کے دے گا؟ وہ تو عزت ہے اگر کسی کو راس آ جائے. اب آپ کو میں ٹوپی پہناؤ, اجرک دوں تو آپ کے سرکاری پیسے تھوڑی خرید. نہیں ہمیں ٹوپی نہ پہنائیں سر, آپ نے جو پی ٹی آئی والوں کو پہنا دی وہ بیچارے اب تک. نقوی صاحب سر ٹوپی پہنائی انہوں نے, اجرک دی آپ کو, واپس کرائے, یہ بھی تو پھر اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے. ابھی نیال ہاشمی صاحب کی بھی کسی نے ٹوپی اتار لی. بہرحال وہ اس سندھ میں ہو کیا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے یہ ساری چیزیں. سارے معاملہ سندھ پہ ڈالو. اب دیکھیے میری بات سنیے بڑے سکون کے ساتھ. سوشل میڈیا اس تاریخ کا نکال لیجئے, باغ جناح کا دن کے مناظر اور اس رات کے مناظر نکال لیے جس میں گاڑیاں توڑی گئیں, جس میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا. ان ٹھیکیداروں کے بیانات ہمارے پاس موجود ہیں جن کا سامان کا نقصان ہوا. اور اس دن کم سے کم کراچی کے لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ گرو مندر سے لے کے چاروں طرف کتنی پولیس لگائی گئی تھی جنہوں نے لوگوں کو آنے نہیں دیا. اس کے باوجود باغ جناح جو ہے بھرا ہوا تھا. اب لوگ آئے ہوئے ہیں, لیڈر نہیں آ رہا. کمال کی بات ہے نا, اس سے کہ لیڈر کیوں نہیں آیا؟ لیڈر اس لیے نہیں آیا کہ 9 مئی دوبارہ کرنا چاہتے تھے یہ یہاں سندھ میں. اجازت دینے کے بعد روکا تھا, جب لوگ آتے اور ان کو جلسہ نہ اسٹیج لگنے دیا. بھائی جب ہم نے کیا تھا تو کیوں نہیں لگایا؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس پیسے نہیں تھے؟ آپ لگا دیتے. جس پروگرام کی یہ بات کر رہے حلیم عادل شیخ کے, اس کے آدھے گھنٹے بعد میں ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ پروگرام پہ تھا. میں کہا 2 لگاؤ جلسہ ہوگا.
आओ हमारे साथ, तुम भी जलसे में खड़ो, हम आवाम की बात करेंगे। और ये किसने कह दिया कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एसोसिएट जो है वो साल में एक दफा मिलेगा, ये पाकिस्तान के आईन में लिखा था? ये तो खुद वकील है। भाई मेरी मर्जी, मैं जब चाहूं। दुनिया का कानून है कि परमिशन नहीं चाहिए होती राइट टू एसोसिएट में, इंफॉर्मेशन देनी होती है कि इंतजामिया इंतजामात कर ले। परमिशन इज टेकन फॉर ग्रांटेड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो कानून है उसके तहत है। मैं कहता हूं राइट टू प्रोटेस्ट पे कानून लाओ ना, कि जब तक हम हदूद में हैं तो कोई चीज नहीं रोकेगी। हाँ, हम हदूद की खिलाफ वर्जी करें, आप मुकदमे करें, अरेस्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन आप तशद्दुद नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। ये आज के लिए नहीं, ये इनके लिए भी होगा कल हम जब इख्तिदार में हैं। ये मेरा प्रोग्राम आप उस वक्त चलाइएगा। मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं अगर किसी ऐसी पोजीशन में हुआ, मैं ये राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर जो है डिटेल कानून लिख के दूंगा कि ये चीजें होनी चाहिए, कि आइंदा कोई 9 मई जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना कर सके कोई हुकूमत। इसके तरीक़ेकार तो बहुत सिखा दिए। इतनी तशद्दुद करो कि कोई बाहर निकलने से लोग घबराने लगे। ये जितनी चीजें हमने पुलिस को सिखाई हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये सब आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, कल इनके खिलाफ या किसी और जमात के खिलाफ भी हो सकती है। अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो अच्छे कानून बनाइए, जो बुनियादी चीजें हैं उन पे अमल कीजिए। ये नहीं कि एवरी डे इज नॉट अ संडे, वो तो सबको पता है एवरी डे इज नॉट अ संडे, बट ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं है। इवन संडे कम्स बैक आफ्टर 7 days। तो भाई आप कहते हैं कि जी महीने में हम 4 जलसों की आपको इजाजत देनी, तो शुरू करो। आपको तो खुश होना चाहिए, तस्वीरें दिखाइएगा कि 2 आदमी खड़े थे, खुली इजाजत तो दो। जैसे अली सरवर साहब आप कह रहे थे, ये तो हमारी परेशानी होनी चाहिए, लोग आते हैं कि नहीं आते। हाँ, ये तो जाहिर है पीपल्स पार्टी फाकत दिखा सकती है कि सिंध में कम से कम जो है हमारी हुकूमत है और यहाँ आज़ादी इजहार का कोई इशू नहीं है। क्या किया जा रहा है पंजाब में, क्या किया जा रहा है? जो वर्कर हमारा एक्टिव नजर आता है, उस वर्कर के घर को जाके तोड़ देते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वो नादरा फॉरेंसिक। अली एक सवाल ले ले मेरा। जी जी जी। तो ये काम इन्हीं ने भी यही शुरू कर दिया सिंध में। सवाल नकवी साहब के लिए। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, में एक जरूर हो सकता है कि परमिशन से पहले आपको पुलिस ने रोका। जब शाम 6 बजे आपके हाथ में एनओसी था, उसके बाद एक फुटेज, एक वीडियो आप बता सकते हैं कि कुर्सियों के ट्रक आ रहा था, पुलिस ने रोका, आपने एनओसी दिखाने के बावजूद? दिखा सकता हूँ, कोई ट्रक आ रहा था टेंट का, एनओसी के बावजूद सोशल मीडिया पे मुझे दिखा सकते हो? मीडिया को सोशल मीडिया पे लगी हुई है, सोशल मीडिया पे लगी हुई। आप खुद चैलेंज करता हूँ, मुझे चैलेंज करता हूँ। चैलेंज कर रहे हैं कि कादर मंदोखिल साहब अगर एनओसी के बाद बता रहा हूँ, जब हो गया एक वीडियो दिखा दे जो जुर्माना आपका मैं कबूल। एनओसी के बाद रात के 11 बजे जब वहाँ हंगामा होना शुरू हुआ, टीवी वालों ने लिया हमें, अब बाकायदा ये खबर हुई और नासिर हुसैन शाह से भी हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। नकवी साहब कैसे बातें करे? कोई एक फुटेज दिखा दे, मैं चैलेंज। अरे भाई बता तो रहा हूँ, और कितने अल्फाज में बताऊं? निकाल दिखा दो फुटेज। चले कोई फुटेज होगी तो फिर आपको, आप मेरे घर आएंगे चाय पे, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मंदोखिल साहब को दिखाइएगा आप। मंदोखिल साहब से हम ये भी तो पूछ रहे हैं ना, कराची वाले बड़े परेशान हैं। कादर मंदोखिल साहब, कराची वाले बड़े परेशान हैं। यूनिवर्सिटी रोड तो चलो FWO के हवाले आपने कर दिया, पूरा कराची फिर किसी के हवाले करें ताकि कुछ काम तो हो। यहाँ तो आपके अपने लोग बेचारे जब सड़कों में निकलते हैं तो शर्मिंदा हो रहे होते हैं। वज़ीर आला ने खुद कहा कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि कराची जो है ना वो वफाक के हवाले कर दें, मगर मैं उनसे पूछता हूँ नादानों से कि पाकिस्तान बनाई कराची की वजह से। अगर इस कराची से यहाँ पे सिंध असम्बली से करारदाद पास नहीं होता तो ये पाकिस्तान नहीं बनता। और 40 साल से जो आपने MQM के जरिए वफाक को दी थी कराची, आप मुझे बता दो यहाँ दूध की नहरें बह रही थी या बुरी बंद लाशें मिल रही थी? आप मुझे बता दो कि शहबाज शरीफ साहब ये दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म है, मेरा और इनका और मुखबर खाल का एक है, 4 आने का काम बताओ जो उसने दिया हो। आप मुझे बताओ MQM पिछले 40 साल से वो वफाकी हुकूमत सूबाई में है, कोई बता दे 4 आने वो ले आओ। आज भी 15 अरब रुपए उन्होंने लिया है अपने कमीशन के लिए,
اور اس میں مصطفیٰ کمال صاحب بتا دے جہاں سے MNA بنا ہے فارم 47 کے تحت NA 242 میں ایک پانی کی ٹینکی جو انڈر کنسٹرکشن، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. آج 2 سال گزر گئے. میں نے 15 سال 16 سال کی ٹینور میں جو حکومت میں تھے میں نے 15 ارب روپے سے ترقیاتی کام کیے. آج کی تاریخ میں میری کام چل رہا ہے ترقیاتی کام. کیسی باتیں کرے ہو علی سرور صاحب آپ بھی؟ یعنی کہ کراچی میں آپ یہ جو لوگ پوسٹر بنا کے ڈال رہے ہیں، فوٹیج دکھا رہے ہیں، یہ سب جعلی ہیں. یونیورسٹی روڈ کی جو بات کریں آپ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کے خطاب کے دفتر کو سیل کر دیے، اس کے کیمپ مطلب کبھی مندوخیل صاحب آپ یہ بتائیے بلدیہ میں لیاقت اشکانی صاحب بھی ہیں، دوسرے آپ کے MPs وہاں موجود ہیں، کیا حالت ہے آپ خود جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ بلدیہ میں کیا حالات ہیں. مجھے مندوخیل آج بھی صاحب پیپلز پارٹی کے کام چل رہا ہے علی سرور، آ کے دیکھ لے، اپنا کیمرامین کو لے کے نقوی صاحب کو بھی لے لے. آج بلدیہ میں بھی تو جاتا ہے کیاتی کام چل رہا ہے. تو نہیں کام نہیں چل رہا، 18 سال کی پھر وہاں کیمرہ لے کے چلتے ہیں، پھر 18 سال کی وہاں کارکردگی دکھاتے ہیں آپ کی. اور مصطفیٰ کمال کا بھی حلقہ ہے، آئے نا چیلنج کرتا ہوں، آج بھی وزیر اعظم کا حلقہ ہے اور مصطفیٰ کمال کا حلقہ ہے. میں تو فارم 47 کے تحت مجھے بٹھا دیا سائڈ پہ، آج بھی ہماری کام چل رہا ہے. وہ فارم 47 والے ہیں اور آپ کیا ہیں؟ میں کوئی سوال پوچھوں ان سے؟ جی مندوخیل صاحب، MQM نے تباہ کر دیا کراچی کو، میں آپ کے ساتھ اس بات کے ایگری کرتا ہوں، مہر ثبت کرتا ہوں. آئیں چلتے ہیں کس شہر میں لے جانا چاہتے ہیں مجھے آپ سندھ کے، جہاں MQM نہیں تھی. لاڑکانہ لے جائیں سر، جیکب آباد لے جائیں. میں تو نام نہیں، میں تو کہتا ہوں UC سے لے کے لے جائیں کہ جی ایسی UC پورے پاکستان میں نہیں. میں جواب دے دوں؟ آپ بتا دینا کون سی UC ہے سر، تاکہ کیمرہ لے کے سب پہنچے وہاں دکھائیں. اور یہ پروپیگنڈا جس کو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے، کلا کم ہو جائے گا. یہ بہت سارے ٹی وی چینل والے شروع ہو جائیں گے، NICVD یہ شروع ہوں گے، SUIT یہ شروع ہوں گے. نہیں UC کی بات ہو رہی ہے، شہر اور UC کی بات ہو رہی ہے. میں تو انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. نقوی صاحب خود ہی گنوا رہے ہیں. نہیں مندوخیل صاحب UC بتائیں، مندوخیل صاحب UC بتائیں آپ کو، وہیں سے چلتے ہیں. مندوخیل صاحب کے ساتھ جائیں گے کیمرہ لے کے انشاءاللہ. جی مندوخیل صاحب کوئی UC بتائیں، آپ سوچ کے بتائیں ذرا، پورا صوبہ آپ کا ہے. دیکھیں نہیں میں بتاؤں کہ آدھے کام تو نقوی صاحب نے خود ہی میرے بتا دیا ہماری پارٹی کا. ایک بات، دوسری بات یہ، میں یہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں گا کہ آپ کے 3.5 سال میں وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب تھے، انہوں نے کراچی کو یا بلدیہ ٹاؤن یعنی کوئی ایک UC بھی نہیں ہے. مندوخیل صاحب خود بیچارے سوچ رہے ہیں یار میں کیا بتاؤں. جواب یہ ہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ایک UC بتا دیں، کوئی اختیارات نہیں ہوتے ایک لوکل باڈیز کے. آپ کے سوالات ختم ہو جائے تو پھر مجھے جواب کا موقع دے دیں. UC کا نمبر بتا دیں نا، کون سی UC ہے. صحیح بات کیجئے قادر بھائی، آپ سے یہ امید نہیں ہے. آپ قانون کو بھی جانتے ہیں، آئین کو بھی جانتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو بھی جانتے ہیں نا. کیا بات کر رہے ہیں نقوی صاحب؟ پاکستان کے آئین کے تحت قابل تو چھوڑے جواب تو دو نقوی صاحب. نہیں آئین قانون کو چھوڑ دیں. 18 سال سے پیپلز پارٹی ہے، ایک UC سننا چاہ رہے ہیں ہم تو، جس کو ماڈل UC بنایا اور ہم سب جائیں گے دیکھنے. نقوی صاحب اور علی سرور بھائی، تھر جب میڈیا کرتے تھے، تھر میں بچے پیاس سے مر رہے، تھر میں یہ، تھر میں وہ، اور میں خود بھی پریشان ہوتا تھا ٹاک شو میں. جب میں تھر گیا تھا ایک مرتبہ تو میں نے اپنے MNA جلانی صاحب ان کو بولا مجھے بھائی تھر دکھا دو. وہاں پہ تھر میں جو اسپتال میں گیا، وہاں جو بچوں کے اسپتال میں گیا، وہاں جو دل کے اسپتال میں گیا، وہاں جو ایمبولنس ہے وہ کراچی میں بھی نہیں ہے، فارچونر گاڑی کی ایمبولنس ہے. نقوی صاحب آپ نے کراچی یا لاہور میں نہیں دیکھے ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ، جس دن میں تھر گیا ہوں اس کے بعد میڈیا کی منہ بند ہو گئے، کیونکہ ہر چینل پہ میں چیلنج کرتا تھا. آج بھی آپ اور نقوی صاحب کو کہتا ہوں کب تر چلنا ہے، نمبر 1 بات. اس کے بعد اگر آپ نواب شاہ جائیں، میرے صدر کا شہر، آپ وہاں جائیں، میں آپ کو وہاں پہ قائد دیوان یونیورسٹی دکھاؤں گا، وہاں پہ آپ کا دل کا اسپتال دکھاؤں گا، وہاں پہ سڑکیں. سر یہ باتیں نہ کریں، نواب شاہ سے مریض یہاں آتے ہیں کراچی. میں جواب دے دوں، اسلام کورٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ سندھ اینگرو کول مائن کمپنی کا؟ قادر بھائی آپ کو بتاؤں، تھر کول کے حوالے دیتا ہوں. تھر کول میں وہاں خواتین. چلے یہ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی قادر مندوخیل صاحب سے کہ 13 ٹاؤن جو کراچی میں ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے جس کی مثال دے سکیں گے. ارے سن لو، میں اس کمپنی کا سندھ اینگرو کول مائن کمپنی کا ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. 1 منٹ، ڈائریکٹر رہ چکا ہوں.
یہ پرائیویٹ سیکشن نے کام کیا ہے ان اچھا کولیبریشن. جب بھی فلاپ ہو گئی کمپنی کون سی کمپنی فلاپ ہوئی ہے؟ ایس سی سی ایم سی میں سندھ گورنمنٹ کا جس میں آپ شیئر ڈائریکٹر تھے. 51% شیئر سندھ گورنمنٹ کا ہے. افیئرز کون چلا رہی ہے؟ سندھ اینگرو کول مائن. چلیں مندوخیل صاحب کے ساتھ یہ بات تو بڑی اچھی ہے نا کہ مندوخیل صاحب نے کراچی تو مان لیا کہ 13 ٹاؤن مجھے سے نہیں جواب کام نہیں کر دینے سکتا. دے رہے. چلو نگر پارکر چلتے ہیں. آؤ نا چلو نگر پارکر چلتے ہیں. چلو عمر کوٹ چلتے ہیں. ابھی جب میں نے آپ کو تھر کا بولا تو آپ تھر سے جب مارا. نواب شاہ بتا دیا آپ نے وہاں سے جب نہیں وہاں سے جب نہیں مارا. نواب شاہ میں پھنس جائیں گے آپ. کراچی کا حصہ ہے. اگر نگر پارک کراچی کا حصہ ہے، عمر کوٹ کراچی کا حصہ ہے، اسلام کوٹ کراچی کا حصہ ہے. تو کراچی میں کیا ایسا کر دیا نقوی صاحب جو کراچی میں نہیں ہم دکھا سکتے؟ نواب شاہ تو بہتر ہے، تھر تو بہتر ہے. کراچی میں کچھ کیا ہوتا تو اتنے لوگ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. گمبٹ تو بہتر ہے، یہ تو مان لو نا پھر یہ ساری چیزیں. ارے نہیں میں کہہ رہا ہوں چلو نا، چیلنج کر رہا ہوں. چلیں ساتھ چلیں. آؤ کب چلے علی سرور کو بتا دے کب چلے. دن چلے چاہے دن بھی تمہاری میں تیار ہوں، جب بولیں میں مندوخیل صاحب تیار ہوں. علی سرور بھی ایک مہینہ دے دیں آپ کو تاکہ تھوڑا بہت کام وہاں کرا لے، پھر چلتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہتا ہوں کل چلو. بس نیکسٹ ویک چلتے ہیں. تو کل چلو نا. نقوی صاحب کی طبیعت اگر صحیح ہوئی تو پھر ساتھ چلتے ہیں اور پھر کیمرے کی آنکھ دکھائے گی سب کچھ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے. جی بالکل. تو پھر وہاں پارٹی مندوخیل صاحب چھوڑنے کا اعلان کریں گے کہ بھئی 18 سال میں پارٹی کچھ نہیں کر سکی لہٰذا میں دل گرفتہ ہو کے چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں علی سرور آپ ایڈوانس پہ سارے جو ہے نا وہ اس پہ نہ کریں. وہ بات نہیں، وہ ان کی نہیں وہاں جا کے آپ یہ کہیں کہ چلیں یار اس کو چھوڑیں گے اور چلتے ہیں. وہ ان کا کس جماعت پہ رہے، وہ ان کا جواب اختیار تو ہے. دینے دے مجھے نقوی صاحب، مہربانی کرے. آپ کی طرف سے دے رہا تھا. اچھا نہیں میری طرف سے نہیں دے، میں الحمدللہ وکیل ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں. علی سرور یہ بتائیں مجھے کہ جو 18 سال کے ریٹ لگائی، نقوی صاحب کو بھی پتا ہے، آپ کو پتا ہے، خواہ آپ لوگ تفریح لے رہے ہو. کیا اس 18 سال میں 10 سال ایم کیو ایم نہیں تھی جو ٹاپ کی وزارتیں ان کے پاس تھی؟ 8 سے 13 کے دوران ہی تھی نا، اس کے بعد تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی ایم کیو ایم. ان کو نہیں گنیں گے. یہ 3 میئر ان کے ایم کیو ایم کے گزرے، وہ نہیں. اچھا چلیں کوئی جواب نہیں ہے مندوخیل صاحب کے پاس، لہٰذا نقوی صاحب اب کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہے. مندوخیل صاحب بھی ظاہر ہے پارٹی کا دفاع کرنے پہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جمال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ظاہر ہے عوامی مسائل پر گفتگو ہم کر رہے تھے جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے. معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ معیشت ایسی طرح بہتر ہو سکتی ہے کہ جب تک یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پر نہیں آئیں گی اور مشترکہ طور پر بیٹھ کر جس طرح ایسا کہ معیشت نہیں بنا لیں گی جس طرح ایک زمانے میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں نے آپس میں ایک اتحاد کیا تھا، تو اس پر بھی اتحاد کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا